پاکستان کی سیاست میں حکومتیں آتی جاتی ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک الزام ایسا ہے جو ہر دور میں ہر منتخب وزیر اعظم کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ الزام ہے سیکیورٹی رسک کا، یعنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ۔ یہ لیبل کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن حال ہی میں یہ ایک بار پھر سب کی توجہ کا مرکز بن گیا جب فوج کے ترجمان نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں DGISPR نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جب ملک کے سب سے طاقتور ادارے یعنی فوج کا ترجمان ایسا بیان دے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اس بیان نے ایک پرانی بحث کو پھر سے زندہ کر دیا ہے کہ کیا پاکستان میں ہر مقبول لیڈر کا انجام یہی ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے صحافی احمد اعجاز کے BBC اردو میں شائع ہونے والے ایک کالم کی مدد سے۔ ہم اس کی تاریخ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ سلسلہ شروع کب اور کیسے ہوا، عمران خان سے پہلے کس کس پر یہ لیبل لگایا گیا، اور اس خطرناک کھیل کے ہمارے ملک پر کیا اثرات ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کتابوں کا نچوڑ، وائرل موضوعات اور وہ خبریں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے ہم، سننے والے آپ۔ تو چلیں کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی جڑیں پاکستان بننے کے فوراً بعد کے دور میں ملتی ہیں، جب ایک نیا ملک ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ اقتدار کی ایک ایسی کشمکش شروع ہو گئی جس نے ملک کا پورا سیاسی راستہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان کے پہلے 10 سال سیاسی طور پر بہت غیر مستحکم رہے۔ ایک طرف سیاستدان تھے اور دوسری طرف سول اور ملٹری بیوروکریسی، جسے ہم آج کل ایسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان طاقت کی ایک مسلسل جنگ چلتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوری ادارے کبھی مضبوط ہی نہیں ہو سکے، حکومتیں آتی جاتی رہیں۔ پہلے 10 سال میں 7 وزیر اعظم بدلے اور آخرکار 1958 میں جنرل ایوب خان نے اسی سیاسی افراتفری کو بہانہ بنا کر ملک میں پہلا مارشل لاء لگا دیا۔ اس دور میں اختیارات کس کے پاس تھے، اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے ہو جاتا ہے۔ جب حسین شہید سہروردی جیسے بڑے عوامی لیڈر کو وزیر اعظم بنایا گیا تو ان کے سامنے ایک شرط رکھی گئی کہ وہ فوج کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے، یعنی ایک منتخب وزیر اعظم کو پہلے ہی دن یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کی حدود کیا ہیں اور اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطرے کو بانی پاکستان محمد علی جناح نے بہت پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ قیوم نظامی اپنی کتاب جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جنرل ایوب خان کے بارے میں ایک بار کہا تھا، میں اس آرمی آفیسر کو جانتا ہوں، اسے فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی ہے، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ ان کی یہ بات کتنی سچ تھی۔ اور پھر وہی ہوا۔ 1958 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جنرل ایوب خان نے سیاستدانوں کو انتشار پھیلانے والے، مفاد پرست اور یہاں تک کہ سماجی کیڑے تک کہا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سیاسی مخالفین کو ملک دشمن قرار دینے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سیکیورٹی رسک کے لیبل کا پہلا ورژن تھا۔ اس روایت کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس کی زد میں وہ لوگ بھی آئے جن کا نام پاکستان کی بنیاد سے جڑا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ الزام کس طرح بانی پاکستان کی بہن سے لے کر ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم تک سب کے خلاف استعمال ہوا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام مادر ملت فاطمہ جناح کا تھا۔ جب انہوں نے 1965 کے صدارتی الیکشن میں جنرل ایوب خان کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تو ان پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات کی بارش کر دی گئی۔ ذرا سوچیں، قائد اعظم کی بہن کو انڈین ایجنٹ کہا گیا۔ پھر کئی دہائیاں گزر گئیں لیکن تاریخ نے خود کو دہرایا۔ جب بینظیر بھٹو 1988 میں وزیر اعظم بنی اور انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو ان پر بھی سیکیورٹی رسک کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ کشمیر اور ایٹمی پروگرام جیسے حساس معاملات پر ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لسٹ میں ایک اور بڑا نام ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، وہ شخص جس نے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا، جس نے ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ انہیں بھی ملک توڑنے جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک متنازع کیس کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی، جو 3 بار ملک کے وزیر اعظم بنے اور تینوں ہی بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ رہا۔ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ کشمکش 90 کی دہائی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے کارگل جنگ کے بعد ان کی حکومت ختم کر دی اور انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ جب وہ 2013 میں تیسری بار وزیر اعظم بنے تب بھی حالات ٹھیک نہ ہوئے اور 2018 میں پاناما کیس میں نااہل ہونے کے بعد تو انہوں نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے کی پالیسی اپنائی۔
इस टकराव का सबसे बड़ा मोड़ मई 2018 में आया जब उन्होंने एक इंटरव्यू में मुंबई हमलों पर एक सवाल उठाया कि क्या हमें गैर रियासती अनासर को सरहद पार जाकर 150 लोगों को मारने की इजाज़त देनी चाहिए। बस उनका ये सवाल पूछना था कि मुल्क में एक तूफान आ गया और इन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगने लगे। उसके बाद तो नवाज शरीफ ने खुलकर उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया, और नतीजा वही निकला जो इससे पहले भी निकलता आया था, गद्दारी के मुकदमात और रियासत का दुश्मन होने का लेबल। इनके बयानात को कौमी सलामती के लिए सीधा सीधा खतरा करार दिया गया। और अब ये कहानी घूम फिरकर एक बार फिर वहीं आ गई है जहां से हमने बात शुरू की थी, लेकिन इस बार मरकजी किरदार इमरान खान है। सितम ज़रीफ़ी देखें कि इमरान खान, जिन्हें एक वक्त में एस्टैब्लिशमेंट का लाडला या पसंदीदा समझा जाता था, उनका सफ़र भी इसी मोड़ पर आकर ख़त्म हुआ। जब वो अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से हटाए गए तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल्स कहकर तनकीद करना शुरू कर दी। ये कशीदगी बढ़ती गई और 9 मई के वाक़यात पर ख़त्म हुई, जब उनकी गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए और आखिरकार DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन पर भी कौमी सलामती के लिए ख़तरा होने का सरकारी लेबल लगा दिया। यहां आकर वो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आखिर ये चक्कर रुकता क्यों नहीं। फातिमा जिन्ना से लेकर इमरान खान तक हर मकबूल लीडर इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे बाद सिक्योरिटी रिस्क आखिर क्यों करार दे दिया जाता है। इस बार 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 चलने वाली फिल्म के पीछे असल कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या एक सोची समझी हिकमत अमली जिसका अंजाम हमेशा एक जैसा ही होता है? इस बारे में समाजी कारकुन और तारीखदान अमार अली जान का तज्जिया बहुत अहम है। वो कहते हैं कि हुब्बे वतनी, गद्दारी, मुल्क दुश्मनी, ये सब अल्फाज सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी कोई और अहमियत नहीं। ये एक ही फिल्म है जो आवाम को बार बार दिखाई जाती है। इस तज्जिए का मतलब यह है कि गद्दार और मुहिब वतन के सर्टिफिकेट असल में सियासी कंट्रोल के औजार हैं। जब भी कोई सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुदूद को पार करने की कोशिश करता है तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। और तारीख का मजाक देखें कि जिन फातिमा जिन्ना और बेनज़ीर भुट्टो पर कभी गद्दारी के इल्ज़ाम लगे, आज हम उन्हें कौमी हीरो मानते हैं। और यही वो सवाल पैदा होता है जिसका जवाब कोई नहीं देता कि अगर ये तमाम लीडर वाकई मुल्क के लिए इतने खतरनाक थे तो इन्हें इक़्तिदार तक पहुंचने में मदद ही क्यों फिरेगी। अहमद एजाज अपने कॉलम में इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब तक मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों और रियासती इदारों के दरमियान इख्तियारात का एक हकीकी तवाज़ुन कायम नहीं हो जाता और जब तक तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम नहीं करते, ये गद्दार और मुहिब वतन बनाने की फैक्ट्री और ये म्यूज़िकल चेयर का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या पाकिस्तान की तारीख खुद को इसी तरह दोहराती रहेगी या फिर कोई ऐसी नस्ल आएगी जो इस चक्कर को तोड़ पाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।